نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل فی علامات المسلم واوصافه، مسلمان کی علامات اور صفات کا بیان، یعنی ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے اور اگر مسلمان ہے تو اس کے اندر کون سی خوبیاں اس سے ظاہر ہونی چاہیے، اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ حدیث نمبر ہے 34، عن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ قال ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای المسلمین خیر قال من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کون سا مسلمان افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ یہاں مسلمان کی تعریف میں ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ مسلمان تو حفاظت کا ضامن ہوتا ہے، نہ وہ اپنے ہاتھوں سے کسی دوسرے کو تکلیف پہنچاتا ہے اور نہ ہی اپنی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ زبان سے تکلیف دینا یعنی کسی کی غیبت کرنا، گالی گلوچ کرنا، تانا دینا، ذلیل کرنا، انسلٹ کرنا اور پھر اس کے جوکس بنا لینا، اس کے نام کا مذاق اڑانا، اس کے نام کے پیٹ نیم رکھ دینا اور اپنی طرف سے اس کو جو ہے برے برے القابات سے پکارنا، ٹھیک ہے، مجلس میں بھری مجلس میں اس کو ذلیل کر دینا، جی اس طرح کے دیگر زبانوں سے کافی سارے گناہ ہوتے ہیں۔ فرمایا مسلمان کی یہ شان ہی نہیں ہے، مسلمان کی یہ ڈیفینیشن میں فال ہی نہیں کرتا۔ مسلمان سلامتی سے نکلا ہے، جس کے نام میں سلامتی ہو اس کے کام میں بھی سلامتی ہونی چاہیے، ورنہ تو پھر یہ نام کا مسلمان ہے، کام کا مسلمان نہیں ہے۔ اصل مسلمان تو وہ ہے جو سلامتی کا علم بردار ہو، وہ اپنی زبان سے بھی مسلمانوں کو نفع پہنچائے گا، تکلیف نہیں پہنچائے گا، اور اپنے ہاتھوں سے بھی نفع پہنچائے گا، تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ تو اپنے ہاتھوں سے تکلیف یعنی کہ کسی کو مارے گا نہیں، کسی پر ظلم نہیں کرے گا، کسی ظلم کرنے والے کی مدد نہیں کرے گا، جی، اور کسی طرح سے چوری نہیں کرے گا، مال کسی کا ہڑپے گا نہیں، کسی کو جو ہے اپنے ہاتھوں سے غرض یہ کہ جو بھی گناہ ہیں جو دوسروں کو تکلیف پہنچانے والے ہیں، حتیٰ کہ اپنے پڑوسیوں کو نہیں ستائے گا، دوسروں کے گھر کے سامنے اپنا کچرا نہیں پھینکے گا، لوگوں کے گھر کے دروازوں کے سامنے گاڑیاں پارک نہیں کرے گا، لوگوں کو آنے جانے کو تکلیف ہوتی ہے، اپنے ہاتھوں سے کسی طریقے سے کسی کو تکلیف دے ہی نہیں سکتا، یہ مسلمان ہے۔ ایک ہی لائن میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا افضل مسلمان کے بارے میں من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں وہی سچا مسلمان ہے، کیونکہ مسلمان تو سلام پھیلانے والا ہوتا ہے، کسی مسلمان سے ملاقات کرتا ہے تو سلام کرتا ہے، السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ جس کی زبان پر اللہ نے سلامتی کے کلمات جاری کر دیے وہ اپنی زبان گندی کر کے لوگوں کو تکلیف کیسے پہنچا سکتا ہے؟ اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں اتنی اخلاقی گراوٹ ہے اور اتنی ایمانی گراوٹ ہے اور دین سے اتنی بے دوری ہے، اتنی دوری ہے کہ اب حال یہ ہے کہ کوئی مسلمان اور غیر مسلم اس کے عمل سے پہچانا نہیں جاتا۔ مسلمانوں کے عمل اور کافروں کے عمل ایک جیسے گڑگڑ ہو چکے ہیں۔ پہلے کوئی مسلمان نظر آتا، اس کے اخلاق سمجھ میں آتا ضرور مسلمان ہے، اس کے پہناوے سے سمجھ میں آتا تھا، اس کے مزاج، اس کے کلام سے سمجھ میں آتا تھا۔ اب اگر کسی کو دیکھ لو نا شک ہوتا ہے سلام کریں بھی کہ نہیں کریں، پتہ نہیں مسلمان نہ ہو۔ یہ حال ہو گیا ہے ہمارا کہ اب ایک دوسرے پر مسلمان ہے یا نہیں یہ بھی شک کرنا پڑتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ احوال ہی ویسے نہیں ہے نا۔ آدمی کے مزاج سے، اس کے کلام سے، اس کی گفتگو سے، اس کی چال ڈھال سے اسلام کی جھلکیاں نظر آنی چاہیے، جو کہ آج یہ مفقود ہے۔ اگلی حدیث 35 نمبر، عن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ والمہاجر من ہجر ما نہى اللہ عنہ، رواہ البخاری۔ اب دیکھیں اس حدیث میں ایک اضافی کلمہ ہے۔ پہلے تو کہا کہ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ یہ پچھلی حدیث جیسا معاملہ۔ آگے فرمایا حقیقی مہاجر وہ ہے، مہاجر جو ہجرت کرتا ہے۔ ہجرت کا معنی ہے ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف جانا، لغوی معنی بتا رہا ہوں،
لیکن آقا علیہ السلام فرماتے ہیں حقیقی مہاجر وہ ہے جس نے ان کاموں کو چھوڑ دیا جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ تو ہجرت تو ایک وہ تھی جو آقا علیہ السلام کے ساتھ صحابہ نے کی، مکہ سے مدینہ، مکہ سے حبشہ، حبشہ سے مدینہ، یہ تو ہجرتیں تھیں۔ اب وہ ہجرتیں نہ رہی، اب اس طرح کی ہجرت نہیں ہے، جو فرض ہجرت تھی وہ ختم ہو گئی۔ البتہ ہجرت کا ایک کانسیپٹ اللہ نے یہ بھی باقی رکھا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی ہجرت چاہتا ہی ہے تو اپنی گناہوں کی زندگی سے ہجرت کرے، نیکیوں کی زندگی کی طرف چلے جائے۔ من حجر المہاجر من حجر ما نہى اللہ عنہ، اللہ نے جس چیز سے منع کیا اسے چھوڑ دے، وہاں سے ہجرت کر کے اللہ نے جس کام کو حلال کیا اس کی طرف چلا جائے۔ فرمایا یہ حقیقی مہاجر ہے، یہ ریالٹی میں مہاجر ہے۔ تو مسلمان کے ساتھ ساتھ مہاجر کی بھی صفت کو ذکر کر دیا گیا۔ تو مسلمان تو وہ کہ جو خود مہاجر بھی ہوں، مسلمان کی صفات کے اندر لائے نا اس حدیث کو، تو بتانا یہ چاہ رہے کہ مسلمان کی کوالٹی میں یہ ہے کہ وہ برائیوں کے راستے پر نہیں چلتا، خود اچھائیوں کے راستے پر چلتا ہے، اور خود کا تو بھلا چاہتا ہی ہے، دوسروں کا بھی بھلا چاہتا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من امنه الناس على دمائهم واموالهم رواه الترمذي والنسائی وقال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں، یعنی ہاتھ اور زبان سے تو وہ تکلیف کسی کو پہنچائے گا نہیں۔ اور مومن کی ڈیفینیشن میں فرمایا مومن وہ ہے جس سے لوگوں کی جانیں اور مال محفوظ ہو، چاہے آپ مومن کہیں یا مسلمان کہیں، آپس میں دونوں کا جو معنی ہے ملتا جلتا ہے۔ مسلمان سلامتی سے، مومن جو ہے ایمانداری سے ہے، ٹھیک ہے، امانت داری سے ہے۔ تو اس میں فرمایا کہ مومن ایسا شخص ہوتا ہے کہ لوگ امن پا جائیں، پیسفل لوگ محسوس کریں اس کی موجودگی میں۔ مومن تو وہ کہ لوگ دیکھیں تو کہیں ہاں بھائی اس سے تو کوئی تکلیف نہیں ہو سکتی، یہ تو میرا بھائی ہے، یہ آدمی آ گیا تو یہ تو میرا پروٹیکٹر ہے، یہ تو میرا محافظ ہے، یہ مجھے کبھی تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ فرمایا جس سے لوگوں کی جانیں اور مال محفوظ ہوں، کوئی گمان بھی نہیں کر سکتا آپ کے ساتھ وہ شخص موجود ہو اور وہ شخص یہ کہتا ہو کہ بھائی اس کی موجودگی میں میری جان بھی محفوظ، میرا مال بھی محفوظ، سمجھنا وہ مومن ہے۔ اگر کسی مسلمان کو دیکھ کر یہ خیال آ رہا ہے بھائی پتہ نہیں آج چوری کر لے گا، اپنے گھر میں اکیلا چھوڑ کے بھی نہیں جا سکتے، ہاں پتہ نہیں اپنے جو ہے جان بھی محفوظ میں کئی علاقے سے جا رہے ہیں، اندھیرے میں آدمی ایسے کھڑا ہے اس کو دیکھ کر محسوس ہو رہا ہے کہ بھائی آدمی کے جان کا خوف، ہاں تو اس طرح دیکھنے سے، صرف دیکھنے سے عمل کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے۔ فرمایا صرف اس کو دیکھ لے تو آدمی اپنے آپ کو محفوظ سمجھے، پروٹیکٹڈ سمجھے کہ بھائی اس سے کوئی تکلیف نہیں، یعنی آپ کا پریزنٹیشن، آپ کی باڈی لینگویج ایسی ہو کہ آدمی خوف نہ کرے۔ یہی وجہ ہے کہ فرمایا مسجد میں کوئی ہتھیار لے کر داخل نہیں ہو سکتا، اس سے مسلمان خوف زدہ ہوتے ہیں، منع کیا گیا ہے۔ کیوں؟ مومن کی شان تو یہ ہے کہ لوگ اسے دیکھ کر اپنی جان اور مال کو محفوظ سمجھیں، یہ مسلمانوں میں صفت ہونی چاہیے، اور یہ بھی آج جو ہے ہمارے معاشرے میں نظر نہیں آتا۔ اگلی حدیث فرمایا حضرت عبداللہ ابن عمر سے ہی ہے، یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ امام بخاری نے اور امام مسلم، امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہوا ہے۔ فحضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، یہ بھائی قرار دے کر آپس میں بھائی چارہ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایک تو وہ رشتہ ہے جو خونی رشتہ ہے، آپ کا سگا بھائی، تو فطری طور پر اپنے بھائی سے محبت ہوتی ہے، اور بھائی اپنی جان نچھاور کرتا ہے اپنے دوسرے بھائی کے لیے، اس کے کاموں میں مدد کرے گا، اس کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرے گا، جو کھاتا ہے اسے کھلائے گا، جو پہنتا ہے اسے پہنائے گا۔ غرض یہ کہ اپنے بھائی کو تکلیف میں رکھ کر خود خوش نہیں ہوتا، یہ تو بھائی کی شان ہی نہیں ہے۔ فرمایا پھر اللہ رب العزت نے مومن اور مومن کے درمیان، مسلمان مسلمان کے درمیان میں اس بھائی چارے کو قائم کیا۔ المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ، نہ وہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ مشکل حالات میں اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے، خود بھی تکلیف نہیں پہنچاتا، اور اگر اسے تکلیف میں دیکھے تو برداشت نہیں کر سکتا،
مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ کسی مسلمان کو تکلیف میں دیکھے تو اس کی تکلیف دور کرنے میں لگ جائے. بے یار و مددگار اسے ایسے ہی یوں نہیں چھوڑ دیتا، بھائی میرا کیا ہے، وہ مصیبت میں ہے، وہ پڑا رہے، وہ جانے، اس کے گھر والے جانے، میں کیوں کروں، میں اس کی مدد کیوں کروں. جی اس طرح کا مزاج مسلمان کا نہیں ہوتا. فرمایا لا یظلمہ، خود بھی تکلیف نہیں پہنچاتا، ولا یسلمہ، ایسے ہی اسے دھرا کا دھرا نہیں چھوڑ دیتا. بھائی کوئی اسے ستا رہا ہے تو پھر اس کی مدد کے لیے دوڑے گا، بھوکا ہے، تکلیف میں ہے، اسے کھانا کھلائے گا، بیمار ہے اس کی عیادت کرے گا، مر جائے تو اس کے جنازے میں جائے گا، اسے یوں ہی نہیں چھوڑے گا، ہمیشہ اس کی مدد میں لگا رہے گا. من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ. کیسی پیاری بات فرمائی آقا علیہ الصلوۃ والسلام، یہ اس کے لیے اجر ہے. جو بندہ فرمایا جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنے میں لگ جائے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے حاجت پوری کرنے میں لگ جاتا ہے. آپ کسی مسلمان بھائی کی مدد کریں، اللہ آپ کی مدد کرے گا. آپ کسی مسلمان کی تکلیف دور کریں، اللہ آپ کی تکلیف کو دور کرے گا. دیکھیں کیسا زبردست. من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے کام آتا رہتا ہے، بھلا جو بھی کام ہے جو نفع پہنچانے والا ہو، ٹھیک ہے، بھلے آپ اس کو لفٹ دے دیں، یا پھر آپ جو ہیں کوئی راستہ پوچھتا ہے آپ اس کو راستہ بتا دیں، یا پھر آپ اس کو جو ہے کہیں وہ اسکول وغیرہ میں جانے والے ہیں، کوئی آپ کو گائیڈنس کے لیے پوچھتا ہے، آپ اچھی اسکول کے بارے میں بتا دیتے ہیں. کوئی بیمار ہے ہاسپٹل جانا چاہتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ بھئی یہ اچھا ہاسپٹل یہ آپ یہاں چلے جائیں. غرض یہ ہے کہ جو بھی اچھائی اور بھلائی اپنے سے وہ پہنچا سکتا ہے وہ کوشش کرے گا، جان کے ذریعے، مال کے ذریعے، وقت کے ذریعے، خدمت کے ذریعے. تو فرمایا اور جو شخص کسی مسلمان کی دنیاوی مشکل حل کرتا ہے، من فرج عن مسلم کربتن، دنیا میں کوئی مسلمان تکلیف میں ہے، درد میں ہے، پریشانی میں ہے، غم میں ہے، اگر کوئی اس کی تکلیف کو، اس کی پریشانی کو حل کرنے میں لگ جاتا ہے تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی اخروی مشکلات میں سے کوئی مشکل حل فرمائے گا. قیامت کے دن اللہ اس کو بھولے گا نہیں. اس نے ایک مسلمان بھائی کے تکلیف میں اس کو بھولا نہیں، اللہ قیامت کی تکلیف میں اس کو بھولے گا نہیں، یعنی کہ اس کو اس کا بدلہ عطا فرمائے گا، اس کی تکلیف دور فرمائے گا. فرمایا فرج اللہ عنہ کربۃ من کربات یوم القیامہ ومن ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ. اور جو کوئی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، اس کے عیب کو چھپاتا ہے، جی اس کے مجبوری کو لوگوں کے سامنے پھیلاتا نہیں، اس کے مشکل حالات کو لوگوں کے سامنے بتاتا نہیں، اس کے عیب کو، اس کے اندر کوئی خامی ہوگی جو بھی ہے، لیکن لوگوں کے سامنے بتاتا نہیں پھرتا، چھپا دیتا ہے، بھئی یہ میرا مسلمان بھائی ہے، مجھے کیا کرنا اس کی برائیاں لوگوں کے سامنے بتا کر. لوگ تو جو ہے جاسوسی کرتے ہیں، عیب تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کے گھروں میں جھانک کر، کان لگا کر سن رہے ہوتے ہیں. عورتوں میں بھی یہ بات ہے، مردوں میں بھی بات ہے کہ ایک بات معلوم ہوتی ہے پھر مرچ مسالہ لگا کر دوسری جگہ پھیلا رہے ہوتے ہیں. فرمایا یہ مسلمان کی شان نہیں ہے. مسلمان تو پردہ پوشی کرنے والا ہوتا ہے، اور جو ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا. آپ دوسرے مسلمان کے عیبوں کو چھپائیں گے، اللہ آپ کے عیبوں کو قیامت کے دن چھپائے گا، ورنہ پورے سر محشر تمام انبیاء، تمام امتوں کے سامنے رسوا ہونا پڑے گا. اور ایک حدیث ہے، فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتنی پیاری حدیث ہے، دیکھیں اصول فراہم کر دیے کہ مسلمان، ایک مسلم معاشرہ کیسا ہو، آپس میں مسلمان کیسے رہنے چاہیے. فرمایا لا تحاسدوا، آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، جیلسی مت کرو. کسی کو نعمت اللہ دے دے تو حسد نہیں کرنا کہ بھائی اس کو بھی نہیں ملنی چاہیے، مجھے نہیں ملا تو اسے بھی نہیں ملنا چاہیے، یہ حسد ہے. ولا تناجشوا، اور ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دو. ولا تباغضوا، اور ایک دوسرے سے بغض مت رکھو، نفرت مت رکھو، بات چیت بند مت کرو. ولا یبیع بعد ولا تدابروا، اور ایک دوسرے سے رخ مت موڑو، یعنی کہ بات چیت بند کر دی ہے، بھائی اب اس سے تو نہیں ملنا، وہ آدمی اپنے کام کا نہیں ہے. ولا یبیع بعضکم علی بیع بعض، اور ایک مسلمان کی بیع پر دوسری بیع نہ کرو. یعنی کوئی آدمی دکان میں خرید رہا ہے، آپ کا مسلمان بھائی کوئی کپڑا اچھا لگا، وہ خرید رہا ہے، بھائی کرتا ہے کتنے میں ہے، اس نے کہا بھائی 1000 روپیے میں. بازو آپ نے دیکھا کہ بھائی وہ کپڑا خرید رہا ہے، یہ تو اس کا نفع ہو جائے گا، تو میں زیادہ پیسے دیتا ہوں اس کو مت دو، مجھے دو، میں 1100 روپے دیتا ہوں اس کو مت دو. یہ جائز نہیں ہے. آپ ایک مسلمان کو تکلیف اس طرح نہیں پہنچا سکتے. آپ کہیں گے میں میرے مال سے خرید رہا ہوں، نہیں، اس نے بیع کر دی تھی، اس نے پہلے کہہ دیا نا مجھے یہ خریدنا ہے، اس کی بولی ہو گئی، اس کی بولی پر اپنی بولی نہیں کرنا، یہ جائز نہیں ہے. اتنا احساس رکھا ہے جذبات کا، اس کے جذبات کو ٹھیس پہنچے گی، یہ شریعت اسے برداشت نہیں کرتی. بازاروں میں اس طرح کے گناہ ہو رہے تھے،
جیسے کہ لاٹ کا مال لگا ہے، لوگ چھین رہے ہیں، ایک دوسرے سے کپڑا چھین رہے ہیں، چیزیں چھین رہے ہیں، میں خریدوں گا میں خریدوں، کیا تماشا جی. مسلمان نے ایک بار کہہ دیا میں لے رہا ہوں تو آپ وہ چیز نہ لیں. ہاں اگر وہ چھوڑ دے، اسے پسند نہ آئے، پھر آپ لے سکتے ہیں. سمجھے؟ تو اس طرح نہیں کرنا. اسی طرح کسی نے رشتہ بھیجا ہے کسی کے یہاں تو بولیں گے اچھا وہاں کہاں رشتہ بھیجا ہے، اور فلاں کے گھر میں، اپنی طرف سے یہ بھی رشتہ بھیج رہا ہے تاکہ ان کے گھر کی لڑکی ہم کو مل جائے. نہیں کر سکتے آپ. اگر ان کا رشتہ ریجیکٹ ہو جائے اس کے بعد آپ جو ہیں اپنی در عرضی ڈال سکتے ہیں، ورنہ اس سے پہلے آپ خالی اس کو تکلیف پہنچانے کے لیے اس کا رشتہ نہیں ہونا میرا ہونا بول کے نہیں ڈال سکتے آپ. ٹھیک ہے. وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور فرمایا تم میں سے کوئی شخص دوسرے کے سودے پر اپنا سودا نہ کرے، اور اے اللہ کے بندو باہم آپس میں بھائی بھائی ہو جاؤ. المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. لا يظلمه، وہ ظلم نہیں کرتا. ولا يخذله، اور وہ اسے ذلیل نہیں کرتا، انسلٹ نہیں کرتا. ولا يحقره، اور نہ ہی اسے حقیر سمجھتا. یہ میرے سامنے اس کی اوقات کیا ہے ٹھہرنے کی. کسی مسلمان کے بارے میں ایسا گمان نہیں ہوتا. ہر چھوٹا بڑا مسلمان اس کے نزدیک افضل ہوتا ہے. چھوٹا ہے تو سمجھتا ہے کہ بھائی اس کے گناہ مجھ سے کم ہے، بڑا دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ بھائی اس کی نیکیاں مجھ سے زیادہ ہیں. ہر مسلمان کو اپنے سے اچھا سمجھتا ہے. ولا يحقره، اسے حقیر نہیں سمجھتا. التقوى ها هنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اپنے سینہ اقدس کی طرف اشارہ کیا. التقوی ہا ہونا، یعنی تمہارا تقوی یہاں ہے. دل میں تقوی ہوتا ہے، اللہ کا ڈر. بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، کسی مسلمان کے لیے برا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کو کمتر اور حقیر سمجھے. اس کا کوئی اسٹیٹس نہیں ہے، میرے ساتھ کھائے گا، میرے ساتھ بیٹھے گا. جی کوئی ایک غریب آ کے ساتھ میں بیٹھ اٹھ کر چلے جا رہے، سمجھے؟ یہ ایسے ہلکے درجے کے لوگ جو ہے ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، ان کا اتنا بڑا اسٹیٹس ہو گیا. یہ تکبر نہیں کرتے، کسی مسلمان کو حقیر نہیں سمجھتے. فرمایا کسی مسلمان کے لیے برا ہونے کے لیے ایک ہی چیز کافی ہے، اور وہ کہ دوسرے مسلمان کو گرا ہوا سمجھے، گھٹیا سمجھے. ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت یعنی آبرو پامال کرنا حرام ہے. یہ مسلمانوں کے حقوق ہیں. فرمایا کہ کل المسلم علی المسلم، ہر مسلمان پر کیا ہے؟ فرمایا حرام ہے، کسی مسلمان کا خون نہیں بہا سکتا، کسی مسلمان کا مال چھین نہیں سکتا، کسی مسلمان کی عزت لوٹ نہیں لگ سکتا. ہاں نہ خواتین کی نہ مردوں کو انسلٹ کر سکتا ہے، نہیں کسی مسلمان کو ذلیل نہیں کر سکتا، انسلٹ نہیں کر سکتا. فرمایا یہ مسلمان کا حق ہے، اگر مسلمان ہے تو ایسا کرے گا، اگر ایسا نہیں کرتا تو پھر تو اسے مسلمان کہنا ہی نہیں چاہیے. جو مسلمانوں کا خون بہاتا ہے، ناحق خون بہاتا ہے، دہشت گردی کرتا ہے، لوگوں کو قتل کرتا ہے، وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. اس کے اسلام کے ڈیفینیشن سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس کا. حرام ہے، اور حرام چیز کو جو حلال سمجھے وہ کافر بھی ہے. اگر کوئی کسی کا ناحق قتل کرنے کو جائز سمجھتا ہے تو وہ ایسا شخص کافر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے حرام قطعی قرار دیا ہے، اور حرام کو حلال سمجھنے والا کافر ہوتا ہے. تو ٹیررسٹ ہو، دہشت گرد ہو، ان کا کوئی اسلام سے تعلق نہیں ہوتا. یہ مسلمان تو ہے ہی نہیں، پھر چاہے وہ مسلمان کا نام لے لے یا لبادہ اوڑے اسلام کا، اس سے مسلمان نہیں بنتا. التقوی ہا ہونا، مسلمان تو اس کے تقوی سے ہوتا ہے، صرف اس کے نام اور اس کے لباس سے نہیں ہوتا. التقوی ہا ہونا 3 مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ کر ارشاد فرمایا لوگوں کو ان کے اپیئرنس سے جج مت کرو، ان کے کردار سے جج کرو. معلوم پڑے گا حقیقی مسلم ہے یا نہیں. اگر اس کا بیہیویئر شریعت کی تعلیم کے مطابق ہے تو ہی اس مسلمان کہلانے کا حقدار ہے، ورنہ نام لے کر آپ کسی کا جو ہے بگاڑ نہیں سکتے، نہ ہی اسلام کی تعلیمات کو جو ہے الزام لگا سکتے ہو. اسلام تو یہ پاکیزگیاں سکھا رہا ہے، اگر کوئی اختیار نہیں کرتا ہے تو یہ اس کا اپنا کھوٹ ہے. اور آخر یہ حدیث مضمون ختم ہو جائے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، وہ نہ اس سے خیانت کرتا ہے، نہ اس سے جھوٹ بولتا ہے، نہ اسے ذلیل کرتا ہے. ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کی عزت کی پامالی، اس کا مال اور اس کا خون حرام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قلب اطہر کی طرف اشارہ کر کے ارشاد فرمایا تقوی یہاں ہے. کسی مسلمان کے لیے اتنی برائی ہی کافی ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے. اسے امام ترمذی نے روایت کیا اور اسے حسن حدیث قرار دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی ایسے
مسلمانوں کی صفات پیدا فرمائے اور ہمیں حقیقی طور پر مسلمان بنا دے، حقیقی مسلمان بنا دے، صرف نام کا مسلمان نہیں بلکہ جو صفات شریعت نے ہمیں بتلائے ہیں مسلمانی کے، تو اے اللہ وہ تمام صفات ہمارے اندر پیدا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔